کی تعریف کرتے ہیں، جو بھلا ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، جس کی وفاداری عظیم اور اس کے لوگوں کے ساتھ آج بھی ہاں کے ساتھ ہے، اس کے بڑے ہاتھ کے لیے جس نے آج بشام ہم سبوں کو چھوا ہے، ہم اس کے اس فضل کے لیے، اس کے رحم کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام میں سے صرف چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یقیناً ہر ایک انسان خدا کے دیدار کا متلاشی منتظر ہے اور چاہتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہوں میں، اس کی حضوری میں، جہاں پر بزرگ یوحنا بیان فرماتا، میں نے تخت پر ایک شخص کو دیکھا اور اس کے گرد 24 بزرگان کو دیکھا، اور وہ بیان کرتا ہے وہاں پر اس کے چہرے کے نور سے آسمان منور ہے۔ اور بزرگ موسیٰ نے، جسے پرانے عہد نامے کا مسیحا بولا جاتا ہے، جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال کر لے کر آیا، بائبل مقدس اس بات کی تصدیق فرماتی کہ موسیٰ جس نے یوکبت کے باطن سے جنم لیا، ایک ٹائم آیا جب فرعون کے حکم کے مطابق بچوں کو، بیٹوں کو مار دینے کا فرمان جاری ہوا، تو موسیٰ وہ شخصیت کا مالک جسے سرکنڈے کے بنائے ہوئے ٹوکرے کے اندر دریائے نیل کے اندر بہا دیا گیا، اور خدا کی نگاہیں اس ٹائم موسیٰ پر لگی ہوئی تھی، خدا اسے دیکھ رہا تھا۔ اور ایک ٹائم آیا جس پر خدا کی نگاہ لگی ہوئی تھی، ایک ٹائم آیا کہ اسی کی نگاہوں نے خدا سے درخواست کی، اے خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمان الہی جاری ہوا، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، مر جائے گا، کیونکہ تیرا خدا اس قدر پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ حکم جاری ہوا، جب تو پہاڑ پر آئے تو اس کے گرد مورچہ بندی کر دینا، تاکہ نہ صرف انسان بلکہ کوئی بھی جانور اس پہاڑ کے قریب نہ آئے، اور جو آئے گا وہ مر جائے گا۔ آج ہر ایماندار کے دل کے اندر یہ لالشا ہے کہ وہ اپنے خدا کا دیدار حاصل کرے۔ ہاللیلویہ۔ تو دیکھیں گے کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا۔ ٹھیک ہے، کھڑا ہونا ذرا تھوڑا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، میری لتاں ناساز کام رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے چند باتیں بیان کروں گا۔ دیکھے گا خدا کے پاک کلام میں سے زبور 24، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے زبور 24 اس کی تیسری آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا۔ سوال اس زبور کے اندر عظیم بادشاہ کے حق میں قلم بند کیا گیا، اور اس زبور کا مصنف بزرگ داؤد بن یسی اس بات کو بیان فرماتا کہ زمین اور اس کی معموری خداوند کی اور جہان کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد کو رکھا اور سلابوں پر اسے قائم کیا ہے۔ لکھا کہ خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا، آگے لکھا ہوا ہے، اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا۔ جواب
اسی سوال کا ملتا، وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا۔ ہاں، اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت، یہ اس کے طالبوں کی پشت ہے، یہی تیرے دیدار کے خواہ ہیں، یعنی یعقوب۔ آگے بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے سالہ، یعنی کہ ٹھہر جا، تیرا خدا اس حقیقت کو، اس بھید کو تیری زندگی کے اندر عیاں کرتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ایماندار ہونے کے ناطے ہر ایک انسان کے دل کے اندر یہ لالشا موجود ہے کہ جس کی وہ پوجا کرتا، جس کی وہ عبادت کرتا، جس کی وہ بندگی کرتا ہے، جس کے نام سے وہ جڑا ہوا، جس کے نام سے وہ منسلک ہو چکا ہے، اس کا دیدار اسے حاصل ہو اور وہ جانے کہ جس کے بارے میں بزرگ پولس رسول نے بیان کیا کہ تم تو دیکھے ہوئے خدا پر ایمان رکھتے ہو، لیکن مبارک ہو تم جو ان دیکھے خدا پر یقین کرتے ہو۔ اور جو ان دیکھا خدا، جو پوشیدگی کے اندر رہنے والا، ہر ایک کے دل کے اندر یہ لالشا کہ اس کا دیدار حاصل کرے جس نے اس کائنات کو بنایا، اس کا چہرہ نورانی دیکھے، جس کے چہرے کے نور سے آسمان منور، زمین جس کے جلال سے معمور ہے، فضا جس کی دستکاری دکھاتی ہے، وہ خدا کیسا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے۔ پہاڑ کا مطلب جو ہے وہ مضبوط، پتھریلی، اٹل، نہ ختم ہونے والی چٹان کا مطلب جو ہے یہ پہاڑ ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا۔ اور جب یروشلم کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے پہاڑ یروشلم کی سرزمین کے اندر نظر آتے، دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے یروشلم پہاڑوں سے گھرا پڑا ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو بھی گھیرے رکھے گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے پہاڑ۔ اب خدا کے پہاڑ کے بارے میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ ایک پہاڑ وہ جس کے بارے میں خدا نے خروج کی کتاب کے اندر جو ہے یہ موسیٰ ہی کو بلایا، اور اس پہاڑ کے اوپر وہ خدا کی آواز کو سنتا ہے، اور اسے کوہ طور پہاڑ بولا جاتا ہے۔ اگر پیدائش کی کتاب کے اندر دیکھا جائے، ہمیں ایک پہاڑ کا ذکر ملتا جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دے۔ اور ہم سب جانتے ہیں اس پہاڑ کا نام موریا کا پہاڑ ہے۔ اور ہسٹری بیان فرماتی ہے کہ موریا کے پہاڑ کے اوپر خدا نے ابراہیم کے بیٹے کو بچانے کے لیے برہ مہیا کیا، لیکن اس کے بالکل سامنے ایک پہاڑ ہے جسے کھوپڑی کا پہاڑ بولا جاتا ہے۔ دونوں پہاڑ بالکل سامنے۔ ایک پہاڑ وہ ہے جس پر خدا نے ابراہیم کے بیٹے کو بچانے کے لیے برہ مہیا کیا، اور یہ دونوں پہاڑ بالکل ایسے۔ ہم پچھلے سال جب لاہور سے باہر گئے تو وہاں پر ہم نے ان مناظر کو دیکھا کہ ایسے پہاڑ جو بالکل آمنے سامنے، اور ایک اس قدر جلا ہوا کہ انسان جو اسے ہاتھ لگائے تو اس کے ہاتھ جو ہے وہ جلس جاتے ہیں، ہاتھ جل جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے پہاڑ کہ وہ برف سے ڈھکے ہوئے ہیں اور آپ ان کے پاس کھڑے بھی نہیں رہ سکتے، اس قدر سردی۔ اور یہ دونوں پہاڑ موریا کا اور کھوپڑی کا پہاڑ بالکل سامنے۔ اور اگر ہم آگے چل کے دیکھیں
تو بائبل مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے اندر بیان فرماتی کہ خدا جس پہاڑ پر زیادہ وقت گزارتا ہے وہ زیتون کا پہاڑ، خدا کے پہاڑ کے قریب آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ پہاڑ جس کے بارے میں لکھا ہوا یسوع المسیح راتوں رات جو ہے وہ اس پہاڑ پر رہتے، آسمانی باپ کے ساتھ دعا میں وقت کو گزارتا، اور اسی پہاڑ کے بارے میں لکھا ہوا کہ یسوع المسیح نے اسی پہاڑ پر اپنے شاگردوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے 40 دن کے بعد آسمان پر صعود فرمایا۔ اور زیتون کا پہاڑ پہاڑوں میں سے سب سے الگ پہاڑ ہے، جو خوبصورت، جو سرسبز ہے، اور اس کی خوبصورتی آنکھوں کو بھلی اور دل کو تسکین دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ یسوع المسیح اس پہاڑ پر وقت گزارتے ہیں، اور اسی پہاڑ کے اوپر ایک ٹائم آیا کہ یسوع المسیح کی چہرہ جو ہے وہ بدلا، اور ایلیا اور موسیٰ جو ہے اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ زیتون کا پہاڑ زکریا کے صحیفہ کے اندر لکھا ہوا کہ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر خدا تعالی جس کے بارے میں لکھا ہوا جسے تم آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے وہ دوبارہ آئے گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ اور یہ زیتون کا پہاڑ ہے جہاں پر خدا آئے گا اور قوموں کی عدالت کرے گا اور اپنوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ کون اس پہاڑ پر چڑھے گا، کون اسے دیکھے گا۔ سوال یہ ہے، وہی جس کے ہاتھ صاف ہے اور جس کا دل پاک ہے۔ دو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی، ایک ہاتھ ہے اور دوسرا دل ہے، اور یہ دونوں ہاتھ، دونوں چیزیں بائبل مقدس کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پرانے عہد نامے کے اندر ایک شخص تھا جس نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس کے ہاتھوں میں سے قدرت نکلی اور اس نے عمالیکیوں کو شکست دی، اور آج خدا آپ کے ہاتھوں کو بھی چھوئے گا۔ یہ ہاتھ نئے عہد نامے کے اندر پترس پر اس ٹائم بڑھا جب وہ پانیوں کے اوپر چل رہا تھا، اور اسی ہاتھ نے پترس کو ڈوبتے ہوئے بچایا۔ اور اسی ہاتھ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا ہاتھ گچھ پر لکھنے والا ہاتھ ہے۔ گچھ پر لکھنے کا مطلب ہے، لکھا ہے موسیٰ نے پہلی جو 2 لوہیں لی آپ کی علم کے نالج کے لیے، کہ جب 2 مرتبہ وہ 10 سے کام لے کر آیا تو پہلی لوہے خدا کے خود ہاتھوں نے تیار کی۔ بائبل کو پڑھیے گا جا کے، خدا کے ہاتھوں نے پتھروں کو تراشا اور اس کے اوپر 10 کام لکھ کر دیے، جسے مرد خدا موسیٰ نے اس بچڑے کے اوپر دے مارا جس کی پوجا بنی اسرائیل کر رہے تھے۔ لیکن دوسری مرتبہ حکم ملا کہ اب میرے ہاتھ نہیں، اب تو انہیں بنا کر اوپر لے کر آئے گا، اور یہاں پر لکھا جس کے ہاتھ صاف۔ آج خدا کا دیدار حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری بات ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو پاک و صاف کریں، کیونکہ لکھا ہوا ہے زبور 72 کے اندر کہ خدا پاک دلوں پر مہربان، اور جب ہمارے ہاتھ صاف ہوں گے تو پھر یاد رکھے گا ہمارے ہاتھ زبور 141 کے اندر لکھا ہوا ہے میں اپنے ہاتھوں کو شام کی قربانی کی طرح تیری حضوری میں اٹھاؤں گا۔ موسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور خدا نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا، خدا نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا،
खुदा ने उसके हाथों के अंदर अपनी कुदरत और अपने जलाल को भरा कि उसके हाथ बढ़ाने के वसीला से ना सिर्फ अमालेकियों ने शिकस्त खाई, बल्कि बनी इस्राएल खुदा की कुदरत, खुदा के जोर से, उसकी मामूरी और उसके मसा से मामूर होते चले जाए। और खुदा ने बड़ी फतह बख्शी मूसा के हाथ उठाने के वसीला से। और यहाँ पर लिखा जिसके हाथ साफ। अगर आज आपके हाथ साफ हैं, खुदा आपके हाथों के अंदर अपनी कुदरत को रखेगा। इसलिए पौलुस रसूल बयान फरमाता है, अपने अज़ा कसबी के अज़ा होने के लिए इब्लीस के हवाले ना करो, क्योंकि तुम्हारे अज़ा मिलकर खुदा के जलाल का बाइस बनते हैं। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ईमानदारों इस बात को सुनिए, आप मामूली लोग नहीं हैं। पौलुस रसूल बयान करता है, हम सब मिलकर फर्दन फर्दन उसके अज़ा हैं और अज़ा मिलकर एक जिस्म को तैयार करता है और उसका नाम यीशु मसीह है, जिसके बारे में लिखा हुआ है अल्लोहियत की मामूरी मुजस्सम होकर उसके अंदर सुकूनत करती है। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदा आपको अपनी कुदरत से भरे, अपने हाथों को खुदा के हाथों में दे दीजिएगा। उसने यीशु से कहा, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरे हाथ तेरे खुदा के हाथों में हो। जाग का यशाया का सिफा पढ़िएगा, बार बार लिखा हुआ, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा कि मैं तेरे साथ हूं। और मुबारक है वो जिंदगियां जो अपने हाथों को अपने खुदा के हाथों में देती है। आए शायद हमारे हाथ लोगों की तरफ ताने देने के लिए, मेने देने के लिए, बुरी बातों को कहने के लिए हमारे हाथ आज जो है वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जिनके हाथ साफ हैं वो ही खुदा का दीदार हासिल करेंगे। और दूसरी बात लिखी है, जिसका दिल पाक है। क्यों दिल का लफ्ज यहां पर मिलता है? हाथ तो खुदा ने आपको दिए हैं ताकि आपके हाथ उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। इन्हीं हाथों के बारे में बुजुर्ग दाऊद बयान फरमाता है कि मैं 10 तरह साज के साथ तेरी प्रस्तुति करूंगा। इन्हीं हाथों के बारे में वो बयान करता है कि मैं अपने हाथों को शाम की कुर्बानी की तरह तेरी हज़ूरी में उठाऊंगा। और बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा तेरे उठे हुए हाथों की कदर करता है। और आगे लिखा है, जिसका दिल पाक है। क्यों दिल का लफ्ज यहां पर क्यों बयान किया गया? मैं अभी बैठे बैठे पाक ने एक अजीब सा भेद मेरी जिंदगी पर खोला कि दिल जो है ये 4 वाल्स पर जो है ये मुश्तमिल गोश्त का एक लोथड़ा है। और ये दिल के 4 वाल जो हैं, अगर हम तसलीस को देखें तो हमें जो है वो तसलीस 3 कानून पर नजर आती है। पाक दिल, पहला खुदाबाद, दूसरा उसका बेटा और तीसरा रूह कुदस। तो जब चौथा वाल बचता है, इसका मतलब है तेरे दिल के अंदर जब खुदा सुकूनत करना चाहता है तो दिल के 3 वाल्स के ऊपर तो तेरे खुदा का कंट्रोल है, लेकिन चौथा वाल जो है उस खला को जो है वो भरने की जरूरत है। और वो खला कैसे भरेगी, कैसे खुदा आपके दिलों के अंदर आएगा? चौथा वाल कौन सा है जिसे हम जो है बंद करेंगे तो खुदा आएगा? वो चौथा वाल जो है वो खुद मैं और आप है। मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है, देख वो तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ दस्तक लेता है और वो तेरे दिल के अंदर आना चाहता है। अगर हम इस दिल के बंद वाल को अपने आप को इस खुदा के हुज़ूर में पेश करेंगे, खुदा हमारे दिलों के अंदर आएगा। और बाइबल के अंदर लिखा है, फिर वो तेरे घर का मेहमान नहीं, तेरे घर का मालिक बनेगा। पाक दिल के बारे में लिखा हुआ है, दिल ही है जो सब चीजों से ज्यादा लाइलाज और हीलेबाज, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। और याद रखिएगा, आगे चल के जब आप बुजुर्ग लूका की इंजील को पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसान को नापाक करती है। लिखा है, जो चीज तेरे मुंह से तेरे बातिन के अंदर जाती है वो तुझे नापाक नहीं करती है, बल्कि जो तेरे दिल से निकलती है
وہ کیا کرتی ہے؟ تجھے ناپاک کرتی ہے. اور ہمارے دل کے اندر سے کون سے ایسے بیانات، ایسے خیالات نکلتے ہیں کہ خدا ہمارے دلوں کے اندر آنا ہی نہیں چاہتا ہے. ہم خدا کو دیکھنا تو چاہتے ہیں، ہم خدا کا دیدار تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ تو کیا چاہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کی طرح رکھنے میں کھڑے ہونے والے بن جائیں. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری آواز عالم بالا پر سنی جائے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے وسیلہ سے خدا اپنے جلال اور اپنی قدرت کو ظاہر کرے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے وسیلہ سے بڑے بڑے جلالی کام کرے. تو پھر کس چیز کو جو ہے خدا چاہتا ہے؟ لکھا ہے جو تیرے دل سے نکلتی ہے وہی تجھے ناپاک کرتی ہے. اور بائبل کے اندر تو لکھا ہے زبور 72 کے اندر خدا پاک دلوں کے اندر مہربان ہے. اور جب ہمارے دل کے اندر یہ ساری باتیں ہوں گی تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم نہ تو صرف خدا کا دیدار حاصل کرنے سے محروم رہ سکتے ہیں بلکہ ہم خدا کی برکات کو بھی اپنی زندگی کے اندر لے نہیں سکتے. تو خدا کا دیدار حاصل کرنے کے لیے اور اس سے برکت کو لینے کے لیے ہمیں اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اور آگے ذرا دیکھیے گا کہ خدا تقاضا کیا کرتا ہے. زبور 15 اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے کوئی مقدس میں کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے. وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا. یہاں پر لکھا ہوا ہے خدا تقاضا کرتا ہے. زبور 24 کے اندر لکھا ہے خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا. اور اب یہاں پر خدا تقاضا کرتا ہے، خیمے کی بات بیان کرتا ہے. اور خیمہ جو ہے اسے پنجابی چونو تمبو کیا جاتا ہے، ٹینٹ بولا جاتا ہے، جو چند گھنٹوں کے لیے آپ اپنے پروگرامز کے لیے لگواتے ہیں اور اس کے بعد اس خیمہ کو رول کر دیا جاتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے کوئی مقدس پر کون، یعنی کہ تیرے مقدس پہاڑ پر کون سکونت کرے گا؟ لکھا ہے جو راستی سے چلتا ہے. اب راستی کا مطلب جو ہے یہ سچائی ہے، دیانتداری، سیدھی ڈائریکشن، ایمانداری جو ہے یہ راستی کا مطلب ہے. اور لکھا ہے تیرے کوئی مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ خدا جواب دیتا ہے وہ جو راستی سے چلتا ہے، یعنی کہ جو سچائی سے چلتا ہے. کیونکہ لکھا ہے پس تو سچائی سے واقف ہو تو سچائی تجھے آزاد کرے گی. اور بائبل کے اندر لکھا ہے تیرا خدا باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے. اور اگر ہمارے دل کے اندر سچائی نہیں ہے تو پھر یاد رکھے گا خدا بھی ہمارے دلوں کے اندر نہیں آئے گا. دوسری بات لکھی ہے دیانتداری. راستی کا مطلب ہے دیانتداری. اور دیانتداری کیا ہے؟ بائبل کے اندر لکھا ہے اے دو دلوں تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر بال سچا ہے تو بال ہی کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر خدا سچا ہے تو پھر خدائی کی بندگی کرو. ہمارے دیانتداری کے ساتھ خدا کی حضوری میں چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا دو دلوں کو پسند نہیں کرتا ہے. آگے لکھا ہوا ہے ایمانداری سے. کیا آج ہم ایمانداری سے خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں؟ کیا آج ہم ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ وقت کو سپینڈ کرتے ہیں؟ ایمانداری کے ساتھ آج ہم اس کی عبادت کرتے ہیں؟ ایمانداری کے ساتھ ہم اسے سجدہ کرتے ہیں؟ یاد رکھے گا لکھا ہے وہی جو راستے سے چلتا ہے، یعنی کہ جو سچائی سے. لکھا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار بھی اس کی پرستش کرے. اور جو سچائی سے خدا کو پکارتے ہیں یاد رکھے گا وہی خدا کے کوئی مقدس میں سکونت کرے گا. دوسری بات لکھا ہے جو صداقت کا کام کرتا ہے، اور صداقت کا مطلب ہے خالص نیت، گواہی، وفاداری جو ہے یہ صداقت کے نام کا مطلب ہے، یعنی کہ جو گواہی کا کام کرتا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے مبارک ہے ہم جن پر خدا نے بھروسہ کیا ہے. ہم جس بھروسے کے لائق نہ تھے خدا نے ہم پر وہ بھروسہ کیا ہے. اور بھروسہ یہ ہے کہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس نے ہمیں ماں کے باطن سے اپنے لیے چنا ہے.
بزرگ داؤد 139 کے اندر گھٹنوں کے بل ہو کر کہتا ہے جب میں ماں کے باطن کے اندر پوشیدگی میں تھا تو خدا میرا فاصل بھی تجھ سے چھپا ہوا نہ تھا، تو نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا۔ اس نے یرمیا سے کہا اے یرمیا میں تو تجھے اس ٹائم جانتا تھا جب تم ماں کے باطن کے اندر ایک پوشیدگی کے مادے کی صورت میں تھا، میں تو تجھے اس ٹائم بھی جانتا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جو صداقت یعنی کہ وفاداری اور گواہی سے خدا کے کام کو کرتا ہے وہی جو ہے وہ خدا کے خیمہ میں رہے گا۔ اور تیسری بات لکھی ہے جو دل سے جھوٹ بولتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جو دل سے سچ بولتا ہے۔ اور جو ہے وہ دل سے سچ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ لکھا تیرا خدا کون سا خدا ہے؟ سچائی کا خدا ہے۔ تو پھر خدا کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ سچائی کو پسند کرتا ہے۔ سچائی کیا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ کیڑی سچائی خدا کہہ رہے ہیں کہ خدا تقاضا کر رہے ہیں دل تو سچ بول، کیا سچائی؟ جی سچائی یہی ہے کہ کسی اور کے وسیلہ سے نجات نہیں، سچائی یہی ہے کہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا عوضی بنا ہے، سچائی یہی ہے کہ اس کے مال کھانے اور خون بہانے سے میں نے اور آپ نے نجات پائی ہے، سچائی یہی ہے کہ کسی اور کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، سچائی یہی ہے آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے آدمیوں کو کہ دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا ہے، صرف ایک ہی نام ہے اور اس کا نام یسوع المسیح ہے، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا خیمہ ابدی خیمہ ہے جسے نہ تو جنبش ہے نہ زوال ہے نہ وہ گرایا جائے گا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ہاتھ کا بنایا ہوا خیمہ نہیں بلکہ وہ تو روح القدس کی قدرت سے تعمیر کیا گیا خیمہ ہے۔ اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو یاد رکھے گا اپنے ہاتھوں کو صاف کیجئے گا اور اپنے ہاتھوں کو خدا کے ہاتھوں میں دیں، خدا آپ کے ہاتھوں کو تھامے گا، خدا آپ کے ہاتھوں کے اندر اپنی قدرت کو رکھے گا۔ دوسری بات اپنے دلوں کو صاف کیجئے گا میرے عزیزوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دل کے اندر خدا آئے اور خدا سکونت کرے، اپنے دل کے چوتھے وال کے اندر جو گندگی اور غلاظت بھری پڑی ہے، جہاں پر نفرت کرودھ ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، بدعتیں ہیں، بری باتیں ہمارے دل کے اندر بھری پڑی ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ جب دل ان باتوں کو برداشت کرتے 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 تھک جاتا ہے تو ایک ٹائم آتا ہے کہ ڈاکٹر اس بات کو بیان کہتے ہیں اب ضرور ہے کہ تیرا دل نکارا ہے، اسے بائی پاس کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں تیرے دل کے اندر یہ سکت موجود نہیں ہے کہ اب یہ دھڑک سکے، تو یہ چوتھے وال کے اندر جو بری باتیں بھری پڑی ہیں آج انہیں اپنی زندگی میں سے نکالیے تاکہ میں اور آپ خدا کے خیمہ میں ہم جانے والے بنے، اس پہاڑ پر چڑھیں جہاں پر وہ مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آنے والا ہے، جہاں پر میں اور آپ اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ تو لکھا جو راستی سے یعنی کہ دیانتداری سے، ایمانداری سے، سچائی سے خدا کی عبادت کرے گا وہی خدا کے خیمہ میں کھڑا ہوگا، اور جو صداقت کا کام کرے گا، خلوص نیت سے، سچائی سے، وفاداری سے، گواہی کے ساتھ خدا کے کام کو کرے گا وہی خدا کے خیمہ میں رہے گا اور اسے خدا کا دیدار حاصل ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں خدا کا دیدار آپ کو حاصل ہو تو اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں لیجیے۔ وہ لکھا وہ پاک دلوں پر مہربان ہے اور وہ آج میرے اور آپ کے دل کے اندر آنا چاہتا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے دل کا مالک بن جائے، میرے اور آپ کے دل کے اندر سکونت کرے۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے۔ غزل و غزلات کی کتاب بڑی خوبصورت کتاب جسے اکثر میں پڑھتا ہوں، اور بائبل کے اندر میری فیورٹ بک جو ہے وہ غزل و غزلات کی، وہاں پر لکھا ہوا ہے میرے محبوب کی آواز، اے میری پیاری، اے میری زوجہ میرے لیے دل کے دروازے کو کھول دے۔ لکھا ہوا دیکھ میرا سر شبنم کی بوندوں سے تر ہے۔ لکھا ایک ٹائم آیا جب وہ کھڑکاتے کھڑکاتے چلا گیا اور جب میں نے اس کی تلاش کی تو میرا محبوب جا چکا تھا۔ آئیے ایسا نہ ہو کہ آج وہ آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اب وقت آپ کا ہے
کہ آپ کھولیں اور وہ آئے. ایک ٹائم آئے گا جب غزل و غزلات کی کتاب میں لکھا ہوا جب میں کھولنے کے لیے اٹھی تو میرا محبوب جا چکا تھا, اور جب وہ جائے گا تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا. آئیے آج اپنے دلوں کو خدا کے لیے کھولیے. خدا آپ کے دلوں کے اندر آنا چاہتا ہے. آئیے جب تک شاعر بانی توڑی جا رہی ہے اپنے ہاتھ آسمان کے خدا کی طرف بلند کریں. جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, اور اگر ہم صرف چند منٹ کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور ہمارے پرستار بھائی جو ہیں وہ تھوڑا سا ہمیں پرستش میں لیڈ کریں گے. آئیے اپنے ہاتھوں کو آسمان کے خدا کی طرف بلند کیجیے.